میں بجٹ کو اوور آل سخت دیکھ رہا ہوں، عوام کے لیے بھی اور کاروباری طبقے کے لیے بھی اور جو آپ کی سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے بھی۔ ہاں، جو آپ کا مراعات یافتہ طبقہ ہے، اشرافیہ، اور آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، وہاں پہ مجھے کچھ زیادہ ان پہ سختی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی جو مراعات ہیں اور جو ان کی ہڈن مراعات ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہی، اور جبکہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کی بھی ریزرویشن ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ترقیاتی غیر ترقیاتی اور اس کے علاوہ شاہانہ اخراجات، تو جب تک بات نہیں بنے گی، چاہے آپ کا جو ریونیو جو اس سال کا ٹارگٹ تھا تقریباً 1000 بلین کا، چاہے اس کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں، چاہے آپ کے یہاں تیل کے کنویں نکل آئیں، پہاڑ سونے کے نکل آئیں، تو جب تک آپ کی لیکیجز بند نہیں ہوں گی اور آپ کی ول نہیں ہوگی ان کو ٹھیک کرنے کی اور کرپشن کو ختم کرنے کی، تو مجھے کچھ بہتری نظر نہیں آتی۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا ظفر صاحب ایسے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، بہترین ہیں۔ پاکستان ریسورسفل ملک ہے، زراعت بہترین ہے، موسم بہترین ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 5ویں بڑی آبادی ہے دنیا کی جس میں نوجوان لوگ ہیں۔ تو ابھی تک مجھے نہ ول نظر آتی ہے نہ انٹینشن نظر آتی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، دیکھیے کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم جن حالات پہ چلے گئے ہیں، ہماری اکنومی کے جو بلیک ہول تھے، ایک مثال ہے آئی پی پیز، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، اب ایک تیسرا ہو گیا آپ کا پینشن۔ دیکھیے اب پینشن کے اندر جو تو چھوٹے اسکیل کے لوگ ہیں 12-14، ان کی تو پینشن بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے اسکیل کے لوگ ہیں، پھر آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو آپ کے سابقہ صدور ہیں، وزراء اعظم ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی اگر آپ مراد دیکھ لیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی کہ ابھی پچھلے دنوں سینٹ چیئرمین نے جو ایک بل پاس کیا جس کے اوپر سوالات اٹھے کہ جی وہ 5 بندے 10 بندے یا ان کے فیملی آئے جائے کہیں تو، اور پھر وہ جو اپنی رینوویشن کر سکتے ہیں گھر کی، تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پہلے سے لے رہا تھا، میں نے اس کو خالی لیگلائز کیا ہے، فارملائز کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ظفر صاحب کہ ہماری حکومت کا 1 سال کا خرچہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق 18 سے 20 ارب ڈالر ہے، اور ہم 1 ارب 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس شانہ اخراجات کو کیوں نہیں کم کر سکتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب، وجہ یہی ہے کہ ہماری ول نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت خراب ہے اور رضامندی نہیں ہے، ہم اپنے خرچے کم نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں مظاہرے ہوئے جو ایک بڑی خطرناک علامت ہے، جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے کئی دفعہ کہتا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ کھڑی ہو جائے۔ آپ بجلی کی نرخ دیکھیں، تقریباً آپ 80 روپے 90 روپے پہ چلے گئے ہیں۔ عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو گیا ہے۔ اب 2 دن پہلے ایک بڑا خراب واقعہ ہوا، خوفناک، کہ ایک عورت ماں اپنے 5 بچوں کو پارک میں چھوڑ کے چلی گئی لاہور میں، اور ایک باپ نے ابھی اپنے بیٹیوں کو گولی مار دی۔ یعنی کہ یہ آپ دیکھیے ہم کس مقام پہ چلے گئے ہیں، یہ قیامت ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے، لیکن مجھ سمیت کسی کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ اور ہم جو آپ نے جیسے فرمایا کہ حکومتی خرچے، ایز پر یو این ڈی پی رپورٹ 18 بلین ڈالر کی ہم سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ ہم کسی غریب کو تو نہیں دیتے۔ ہم اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں اشرافیہ، آپ اس کو اشرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدماشیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ظفر صاحب، 18 سے 20 ارب ڈالر حکومت کا 1 سال کا خرچہ ہوگا، جس میں ساری مراعات، شان اخراجات سب شامل ہیں۔ اشرافیہ کے پاس کیش ڈالر اس وقت پاکستان میں اندازے کے مطابق 20 سے 25 ارب ڈالر ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم سے کم۔ یعنی 20 ارب ڈالر حکومت کا خرچہ ہو گیا 1 سال کا۔ 20 ارب ڈالر اس وقت پاکستان کے اشرافیہ کے پاس گھروں میں کیش ڈالرز موجود ہیں، 40 ارب ڈالر ہو گئے ایک اندازے کے مطابق۔ 20 ارب ڈالر
पाकिस्तान से बाहर जा चुका है ऑफ शोर कंपनियां यानी जाली कंपनियां बनाकर अप्रोक्सीमेटली नहीं, 20 अरब डॉलर जो गया वो तो 1-2 साल में गया है ना भाई, 2-3 साल में। मजमूई तो अगर आप पहले भी लगा लें स्विस बैंक में रखे हुए वो तो आपका 100 बिलियन डॉलर के ऊपर तखमीना जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं है गरीब मुल्क। इस वक्त भी पाकिस्तान के पास डॉलर्स का जखीरा मौजूद है जी। और हम IMF के पास जा रहे हैं। अशराफिया के अभी भी मज़े हैं। आप कह रहे हैं कि बजट के बाद अशराफिया और सरकारी अशराफिया मज़े करती रहेगी, इनको कुछ नहीं होगा, पैसे का गरीब मिडिल क्लास, ऐसा ही है। तो हमने क्या सोच क्या रखा है? टेक्निकल डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, हल क्या है? विल है नहीं हमारी, प्लान है नहीं हमारा, पॉलिसी है नहीं हमारी। एक छोटी सी बात का इजाफा कर दूं, आपने जो डॉलर्स की बात की जो घरों में मौजूद है, ये उस दौलत के अलावा है जो गोल्ड की शक्ल में है, जो लैंड की शक्ल में है, और चीज़ें वो अलग है, ठीक है। और अब एक और बात हो गई है कि क्योंकि आपकी ज़रात पे कोई टैक्स नहीं है, कैश इकनॉमी है सारी वो, तो वो लोगों ने अपने पैसों का उधर भी पार्क करना शुरू कर दिया है।